السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، فن نحو کی مشہور و معروف کتاب نحو میر کا درس چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ کہنے والا جب اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ اور مرکب غیر مفید کی تعریف یہاں پر صاحب کتاب یہ کر رہے ہیں کہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سامع کو یعنی سننے والے کو، جو سامنے موجود سننے والے ہیں یا سننے والا ہے، اس کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم نہ ہو۔ یہ مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب مفید کی تعریف میں ہم نے یہ مثال دی تھی، جیسے کہ زید عالم، زید عالم ہے۔ کہنے والا کہہ کر خاموش ہو گیا تو سننے والے کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ زید عالم ہے۔ ایسے ہی مرکب مفید میں ایک نے کہا اضرب، تو مار، تو سننے والے کو یہ سمجھ میں آیا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تو مار۔ تو مرکب مفید میں ہوتا یہ ہے کہ کہنے والا جب اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو سامنے جو موجود سننے والے ہیں اس کو یا تو کوئی خبر اس سے معلوم ہوگی اس بات سے، یا کوئی طلب معلوم ہوگی۔ لیکن مرکب غیر مفید میں ایسا نہیں ہے۔ کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو نہ تو کوئی خبر معلوم ہوگی اور نہ کوئی طلب معلوم ہوگی۔ اس کی مثال جیسے کہ ٹھنڈا پانی، زید کا لڑکا، زید کا بھائی، ٹھنڈی روٹی، لال کپڑا، یہ تمام مثالیں ہیں۔ تو یہ ایسے مرکبات ہیں کہ کہنے والا کہہ کر اپنی بات مکمل کر لیتا ہے، لیکن سننے والے کو اس سے کوئی اس میں نہ تو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے اور نہ کوئی طلب۔ کیونکہ ہم نے جب کہا ٹھنڈا پانی تو کیا ٹھنڈا پانی؟ ٹھنڈا پانی دو، ٹھنڈا پانی نہ دو، ٹھنڈا پانی ہم نے پی لیا، اس کے آگے ہم نے کوئی بات ہی نہیں ذکر کی، صرف یہ کہہ دیا ٹھنڈا پانی۔ تو بھائی سننے والا جو ہوگا وہ پوچھے گا نا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کیا ٹھنڈا پانی؟ کیا لال کپڑا؟ لائے ہو، پہنے ہو؟ اپنی پوری بات مکمل کریے نا۔ صرف ٹھنڈا پانی، لال کپڑا کہہ دینے سے ہم مطمئن نہیں ہوں گے، یعنی مخاطب مطمئن نہیں ہوگا۔ تو مرکب غیر مفید کی تعریف ہی یہ ہے کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو جو سننے والا ہے اس کو اس کے بات سے، اس مرکب سے نہ تو کوئی خبر حاصل ہو اور نہ کوئی طلب حاصل ہو، اسی کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ کرے فصل بدا کی مرکب غیر مفید آنست کی چوں قائل برآ سقوط کند سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود۔ فصل بدا کی تو جان لے کہ مرکب غیر مفید آنست، مرکب غیر مفید وہ ہے کہ چوں قائل برآ سکوت کند، جب کہنے والا برآ سکوت کند، جب کہنے والا برآ سکوت کند اس پر خاموش ہو جائے، کہنے والا یعنی جب اپنی بات کہہ کر اس پر خاموش ہو جائے، سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود، تو سننے والے کو نہ تو کوئی خبر حاصل ہو، تو سننے والے کو نہ کوئی خبر یا نہ کوئی طلب حاصل ہو۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو نہ کوئی خبر یا نہ کوئی طلب حاصل ہو، نہ کوئی خبر حاصل ہو اور نہ کوئی طلب حاصل ہو۔ اب پھر آگے کہہ رہے ہیں وآ برسہ قسمت، اور یہ مرکب مفید جو ہے وآ اور وہ مرکب مفید برسہ قسمت تین قسموں پر ہے۔ اول مرکب اضافی، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں کہ جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ تو مرکب اضافی یہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے، یعنی مرکب اضافی میں بھی یہ ہوگا کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے گا تو سننے والے کو نہ تو کوئی خبر حاصل ہوگی اور نہ کوئی طلب۔ جیسے ہم نے کہا غلام زید، زید کا لڑکا، تو سننے والا یہی سنے گا کہ زید کا لڑکا یہ کہہ تو رہا ہے، لیکن اس کی کیا مراد ہے؟ زید کا لڑکا آیا، زید کا لڑکا گیا، زید کا لڑکا بیٹھا ہے، زید کا لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ پوری بات تو کہہ دے،
لیکن صرف اتنا کہہ دیا کہ زید کا لڑکا، تو اس سے کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کریں اول مرکب اضافی چوں غلام زیدن، جیسے کہ غلام زیدن۔ اب اس مثال میں غلام جو ہے یہ مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں جزو اول را مضاف گوین، پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں، وہ جزو دوم را مضاف الیہ گوین، مضاف الیہ، اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دیکھیے مضاف پر جو اعراب آئے گا، یعنی اعراب سے مراد یعنی اس کے آخر پر جو حرکت آئے گی وہ عامل کے اعتبار سے حرکت آئے گی۔ عامل اگر اس کو اپنا فاعل بنا رہا ہے تو مضاف پر کیا آئے گا؟ پیش آئے گا۔ عامل اگر اس کو اپنا مبتدا بنا رہا ہے تو اس پر پیش آئے گا۔ عامل اگر اس کو اپنا مفعول بنا رہا ہے تو اس پر زبر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور عامل اگر اس کو انا کا اسم بنا، اگر عامل انا کا اسم انا ہو، انا و انا وغیرہ ہو، حروف مشبہ میں سے ہو، تو اس پر کیا ہوگا؟ اس پر زبر آئے گا، یعنی نصب آئے گا، فتحہ آئے گا۔ اور اگر عامل اس سے پہلے حرف جار میں سے ہو تو اس پر کسر آئے گا۔ تو عامل کے آنے سے جو ہے مضاف پر حرکتیں، یعنی مضاف کے آخر پر اعراب بدلتا رہے گا، لیکن اس عامل کے آنے کی وجہ سے مضاف الیہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہے تو ہمیشہ مجرور رہے گا، چاہے جو ہے ادھر عامل فاعل چاہے، چاہے مفعول چاہے حرف جر وغیرہ کچھ بھی چاہے، لیکن مضاف الیہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور مضاف اور مضاف الیہ میں اعراب کے اعتبار سے جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ مضاف کا کیا جاتا ہے، مضاف الیہ کا نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمیں مضاف الیہ کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، باقی ہمیں مضاف کو صرف دیکھنا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ دوم مرکب بنائی او آنست، ہاں وہ او آنست کی دو اسم را یکے کردہ باشند و اس میں دوم متضمن حرفی باشند۔ کہہ رہے ہیں دوسری قسم مرکب بنائی ہے، اور وہ ہے مرکب بنائی وہ آنست وہ ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشند، دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہو، وہ اس میں دوم متضمن حرفی باشد، اور دوسرا اسم حرف کے معنی کو شامل ہو۔ مرکب بنائی میں کیا ہوتا ہے؟ مرکب بنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو اسم ہوں، دو اسموں کو جوڑ کر اس طرح بنا دیا گیا ہو کہ وہ ایک اسم کے حکم میں ہو گئے ہوں۔ دو اسموں کو جوڑ کر اس طرح ان کو کر دیا گیا ہو کہ وہ ایک اسم کے حکم میں ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ دوسرا اسم حرف کے معنی کو شامل ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر مثال میں احدہ عشرہ، احدہ عشرہ، اور احدہ عشرہ، احدہ میں احدہ ایک الگ اسم ہے اور عشرہ ایک الگ اسم ہے، لیکن ان دونوں کو احدہ اور عشرہ کو جب ایک ساتھ لے کر آئے اور ان کو مرکب بنائی بنایا تو یہ دونوں ایک ہو گئے۔ احدہ عشرہ یہ دونوں ایک اسم بن گئے، یعنی ایک ہو گئے۔ اور یہ عشرہ جو ہے اصل میں اس عشرہ سے پہلے واو ہے، یعنی احدہ و عشرہ ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ احدہ احد و عشر ہے اصل میں یہ، تو اس عشر سے پہلے واو ہے، تو یہ عشر جو ہے دوسرا جو اسم ہے اس سے پہلے واو ہے، اور یہ دوسرا اسم اس واو کے معنی کو شامل ہے۔ احدہ عشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اور گیارہ، احدہ عشرہ ایک اور 10، ٹھیک ہے، ایک اور 10، تو ایک اور 10 کتنا ہوتا ہے؟ 11 ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ احدہ احد و عشر، یعنی ایک اور 10 تو 11 ہو گیا۔ کریں تا تسعۃ عشرہ، یعنی 11 سے لے کر 19 تک ایسے ہی ہوگا، یعنی کہ دوسرا اسم جو ہوگا، یعنی دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہوگا، اور دوسرا اسم جو ہوگا وہ حرف کے معنی کو شامل ہوگا۔ جو وہ حرف ہے کون؟ یہاں پر وہ حرف واو ہے، جو جس کو جو ہے عشرہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں تک ہے؟ تسعۃ عشرہ، یہ 19 تک ہے۔ کریں کہ در اصل احد و عشر و تسعۃ و عشر بودہ است، جو کہ اصل میں احد و عشر و تسعۃ و عشر تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے خود بتا دیا کہ احدہ عشرہ اصل میں کیا تھا؟ احد و عشرون۔ اب دیکھیے عشرون سے پہلے واو تھا، لیکن جب عشرون کو اور احدن کو ملایا، یعنی اس کو ایک کیا، اس کو مرکب بنائی بنایا، تو ایسی صورت میں یہ واو جو ہے عشرون کے اندر چھپ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل جب نکالیں گے تو احد و عشرون ہی نکالیں گے۔ ایسے ہی تسعۃ و عشرون تھا، یہ تسعۃ عشرہ اصل میں تسعۃ و عشرون تھا، لیکن جب عشرون اور تسعۃ کو ایک کیا تو یہ واو جو ہے تو یہ عشرون جو ہے واو کو شامل ہو گیا، یعنی واو کے معنی کو شامل ہو گیا، اور یہ واو اسی میں چھپ گیا، ٹھیک ہے۔ آگے پھر خود ہی صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ واو را حذف کردہ، واو کو حذف کر دیا، ہر دو اسم را ایک کردن، اور دو اسموں کو ایک کر دیا،
ٹھیک ہے، واو کو حذف کر دیا اور دو اسموں کو ایک کر دیا. کرے وہ ہر دو جز، کرے وہ ہر دو جز مبنی باشن بر فتحہ، کریں اور دونوں جز یعنی 11 کہاں تک؟ 19 تک. کریں اور وہ ہر دو جز اور وہ دونوں جز یعنی 11 اور 10 یہ دونوں جز کریں مبنی باشن، یہ مبنی ہوں گے کس پر؟ بر فتحہ، فتحہ پر. یعنی 11 سے لے کر 19 تک جو دونوں جز ہیں یعنی 11 12 کو چھوڑ دیجئے، 12 میں جو پہلا جز ہے یعنی اثنا یہ معرب ہوتا ہے، اور باقی جو ہے 11 سے لے کر 19 تک، 12 کو ہٹا دیجئے، 11 سے لے کر 19 تک کہ دونوں جز جو ہوں گے وہ مبنی بر فتح ہوں گے. مطلب یہ ہوگا کہ ان کے دونوں جز پر زبر آئے گا. جیسے 11 ہے نا، اب 12 کو نکال دیجیے، 12 کو آپ ہٹا دیجئے، 19 13 ہے نا، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17، 19 18، 19 تو 19 تک کے جو دونوں جز ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ مبنی بر فتح ہوں گے، یعنی فتحے پر مبنی ہوں گے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے چاہے اس سے پہلے کوئی بھی لفظ آ جائے، چاہے اس سے پہلے جو عامل آئے وہ اس کو اپنا فاعل بنا رہا ہو، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فاعل ہونے سے پہلے اگر عامل فاعل چاہتا ہے تو اس کے معمول پر پیش آنا چاہیے، لیکن چاہے عامل فاعل کا طلب کرے، چاہے مفعول کو چاہے مجرور بنانا چاہے، ہر صورت میں اس پر فتح ہی آئے گا، اس کو بدلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو 11 سے 19 تک کا دونوں جز کیا ہوگا؟ مبنی بر فتح ہوگا. کریں واو را حذف کرتا، ہاں یہ ہو گیا. کریں کہ وہ ہر دو جز مبنی باشن بر فتح کریں اور دونوں جز مبنی ہوں گے فتح پر. الا 12 سوائے 12 کے، یعنی سوائے 12 کے. کریں کہ جزو اول معرب کہ اس کا پہلا جز معرب ہے، اس کا پہلا جز کیا ہے؟ اتنا. یہ کیا ہے؟ معرب. اشرہ تو رہے گا اپنی حالت پر یعنی مبنی بر فتح ہی رہے گا، لیکن اتنا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ معرب ہوگا. یعنی اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ اس کو جو ہے اس کا اعراب دیں گے، یعنی تثنیہ کا اعراب دیں گے، یعنی حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا، تو اس کو تثنیہ کا اعراب دیں گے. ہاں. یعنی سو مرکب منع صرف، تیسری قسم ہے مرکب منع صرف. مرکب منع صرف بھی مرکب بنائی ہی کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں جو دوسرا اسم ہوتا ہے یہ دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل نہیں ہوتا ہے. وہاں حرف کے معنی کو شامل تھا دوسرا جز، اور یہاں پر دوسری جز جو ہے یا دوسرا جز جو ہے وہ حرف کے معنی کو شامل نہیں ہے. کہہ رہے مرکب بنائی اوانس، مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشد، کہ دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہو، وہ اسم دوم متضمن حرفی نہ باشد، اور دوسرا اسم حرف کے معنی کو شامل نہ ہو، دوسرا اسم حرف کے معنی کو شامل نہ ہو. چوں بالا بکو و حضر موت، جیسے کہ بالا بکو و حضر موت. بال جو ہے یہ ایک بت کا نام ہے جو حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم جس کی عبادت کرتی تھی، جس کی پوجا کرتی تھی. اور بک جو ہے اس جو ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام کی سلطنت تھی وہاں پر اس جو بت کا پجاری تھا یا وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا جو ہے بک نام ہے. لیکن ان دونوں کو جب ایک کر دیا گیا، ان دونوں کو ایک کر کے اس پورے شہر کا نام ہی بالا بک رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. تو ایک اس کے بارے میں ایک قاعدہ آپ حضرات یہ بھی یاد رکھیے کہ مرکب مزجی بھی اس کو کہا جاتا ہے. مرکب مزجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو اسم جس میں ایک ہو گئے ہوں اس کو مرکب مزجی بھی کہتے ہیں. کہ جب مرکب مزجی ہو تو ایسی صورت، مرکب مزجی جب علم ہو تو ایسی صورت میں اس کو غیر منصرف کا اعراب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پر بحث نہیں، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو ہم چھیڑنا ہی نہیں چاہتے تھے اور چھیڑیں گے بھی نہیں، ورنہ آپ حضرات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جسچو بالا بکو و حضر موت، اور حضر موت بھی ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. حضر الگ تھا اور موت الگ تھا، بال الگ تھا اور بک الگ تھا. ان دونوں کو ملایا جب تو ان دونوں کو ایک اسم کے حکم میں کر دیا گیا. اور حضر الگ تھا اور موت الگ تھا، ان دونوں کو ایک کر دیا گیا، یعنی دونوں الگ الگ تھے، جب دونوں کو مرکب کیا گیا تو اس کو اس طرح مرکب کیا گیا گویا کہ ایک ہی کلمے ایک ہی اسم ہو گئے. اور یہاں پر بالا و بکو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بکو جو ہے یہ واو کو شامل نہیں ہے، واو کے معنی کو شامل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بال اور بک.
ٹھیک ہے، تو یہ بالا بکو ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرہ موت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے حضرہ اور موت، حضرہ و موت، ٹھیک ہے، تو یہاں پر واو نہیں ہے، یعنی یہ دوسرا جو اسم ہے اور یہ بکو میں جو دوسرا اسم ہے یہ کسی واو کے معنی کو شامل نہیں ہے۔ کرچو بالا بکو و حضرہ موت کی جزو اول مبنی باشد، یعنی اس کا پہلا جز یہ کیا ہے، مبنی ہوگا، بالا بکو حضرہ موت۔ اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مبنی ہوگا تو اب چاہے اس سے پہلے عامل فاعل بنانا چاہے، چاہے مفعول بنانا چاہے، چاہے مجرور بنانا چاہے، یہ بالا ہی ہے تو بالا ہی رہے گا، حضرہ ہے تو حضرہ ہی رہے گا۔ ہاں دوسرے جز کے بارے میں کیا ہے، دوسرے جز جو ہے اس کا دوسرا جز معرب ہوگا، اس پر اعراب بدلے گا، ٹھیک ہے۔ اگر عامل ادھر فاعل چاہتا ہے تو اس پر بکو آئے گا، اگر عامل اس پر مفعول چاہتا ہے تو اس پر بکا آئے گا، اور اگر عامل اگر اس یہاں پر مجرور چاہتا ہے تو بکی آئے گا۔ اسی طریقے سے موت کا بھی حال ہے، کہنا جزو اول مبنی باشد کہ جزو اول مبنی ہوگا بر فتح، فتح پر، بر مذہب اکثر علماء، اکثر علماء، اکثر علماء کے مذہب پر۔ اکثر علماء کے مذہب پر مطلب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو مبنی نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض علماء اس کو جو ہے کیا مانتے ہیں، ان دونوں جزوں کو معرب مانتے ہیں، ہے نا، اور کہتے ہیں کہ یہ بال یہ مضاف ہے اور بکو یہ منصرف ہے۔ بال یہ مضاف ہے کس کی طرف، بکو کی طرف، اور یہ اور جو ہے بکو یہ منصرف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب منصرف ہے تو یہ کیا ہے، مبنی بر فتح نہیں ہوگا۔ اور حضرہ موت کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے پہلا اسم جو ہے یہ مضاف ہے دوسرے اسم کی طرف، اور موت یہ غیر منصرف ہے، تو بہرحال دونوں جز کو بعض علماء کیا مانتے ہیں، معرب مانتے ہیں۔ یعنی جزء اول مبنی باشد، پہلا جز مبنی ہوگا بر فتح، فتح پر، بر مذہب اکثر علماء، اکثر علماء کے مذہب پر، وہ جزو دو معرب، اور دوسرا جز کیا ہوگا، معرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہا ہوں بدا کی مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، جان لو کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا۔ بھائی جب یہ جملہ ہو ہی نہیں سکتا تو جملے کا جز بنے گا، کیونکہ اگر یہ جملہ ہوتا تو یہ مرکب غیر مفید ہوتا ہی نہیں، بلکہ یہ مرکب مفید ہوتا، کیونکہ جملہ صرف مرکب مفید ہی ہوتا ہے۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، مرکب مفید کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مرکب غیر مفید یہ جملہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر یہ جملہ ہوگا تو اس کو مرکب غیر مفید کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہاں غیر مفید جملہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جملے کا جز بن کر اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور جز ہی رہتا ہے۔ یہ کہ بدا کی مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، جان لو کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا۔ اب یہاں اس کی مثال بھی دے رہے ہیں، یعنی چو غلام زیدن، اب یہاں پر دیکھیے جیسے کہ غلام زیدن، اب یہ غلام زیدن یہ مرکب غیر مفید ہے، یعنی مرکب اضافی ہے اور غیر مفید ہے، لیکن اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم نے اس کے ساتھ ایک اور کلمہ کو جوڑا، چوں غلام زیدن قائم، جیسے کہ غلام زیدن قائم، زید کا غلام کھڑا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے غلام زیدن قائم، یہ دونوں جب ان دونوں جو ہے کلمے کو ہم نے ملایا، غلام زیدن کو بھی اور قائم کو جب جوڑا اکٹھا کیا تو اب یہ جملہ بنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کو پورا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جملہ بنا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب جملہ ہے تو ایک جز جملے کا قائم ہو گیا اور دوسرا جز جملے کا غلام زیدن ہو گیا۔ تو دیکھیے مرکب غیر مفید ہے اور یہ اس جملے کا جز ہے، یعنی یہاں سے ہاتھ لے کر جملہ بنا اور یہ اس کا کیا ہے، جز ہے، جملے کا جز ہے۔ اسی طریقے سے وعندی 11 درہمن، میرے پاس 11 درہم ہے، ٹھیک ہے۔ اب عندی اور عندی میرے پاس، اب یہ بھی جملہ نہیں ہے، یہ بھی غیر مرکب غیر مفید ہے۔ 11 درہمن 11 درہم ہے، یہ بھی کیا ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ تو الگ الگ یہ غیر مفید ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ان کو جملہ بنانا ہوا تو ہم نے کہا وعندی 11 درہمن، میرے پاس 11 درہم ہے، بات پوری ہو گئی، یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں جو 11 یعنی مرکب بنائی ہے، یہ کیا ہے، مرکب یہ جملہ ہے، اور یہ یعنی عندی 11 درہمن یہ جملہ ہے، اور 11 درہمن یہ جملے کا کیا ہے، جز ہوا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جملہ بنے گا نا، تو یہ جملے کا جز ہوا۔ وجاء بالا بکو، یہاں پر بھی دیکھیے بالا بک صرف اگر ہم کہہ رہے تھے تو یہ مرکب غیر مفید تھا، لیکن ہم نے اس کو جاء کے ساتھ جوڑا اور ہم نے ایک پورا اس کو جملہ بنایا، تو یہ کیا ہے، بالا بکو یہ جاء کا کیا ہے، ایک جز ہے، یعنی جملے کا کیا ہے، جز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے یہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، ورنہ سوچا تھا اس کو بھی پڑھا دیں گے تاکہ یہ کتاب جلدی سے ختم ہو اور پھر اس کے آگے کوئی دوسری کتاب لائی جائے۔ چلیے تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔